مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد البيت فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1152. یزید بن اسود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں فجر کی نماز پڑھی مسجد خیف میں. جب آپ نے نماز مکمل کی تو دو بندے تھے پیچھے جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا ان دونوں کو لے کر آؤ. ان دونوں کو لایا گیا. ان کے جو ہے نا یہ ہنسلی کی ہڈی کانپ تھرکھرانے لگے نا, خوف زدہ ہو گئے, وہ کانپ رہے تھے ان کے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے کجاوے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعۃ فصلیا معہم. پھر جب مسجد میں آؤ تو دوبارہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لو, یعنی نفل کی نیت سے نماز پڑھ لو. فإنہا لکما نافلۃ, یہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی نفل جائز ہے, لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں اور آگے بھی مشکات میں روایات آ رہی ہیں فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عصر کے بعد نماز سے منع کیا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اپنی نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو جائیں, اس سے فجر اور عصر مستثنی ہے حنفیہ کے نزدیک. آگے اس پہ دلیل آ رہی ہے. چلے ہے فرائض کہتے ہیں دونوں کندھوں کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے نا, یہ کانپ رہی تھی خوف سے. چلیں ابھی میں نے پیے چائے تھوڑی دیر پہلے, چلیں لے آئیں تو پی لیں گے. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحضن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصلي مع الناس. آپ نے فرمایا گھر میں نماز کسی نے پڑھ لی ہو اس خیال سے کہ جماعت نکل گئی, جیسے صحابی نے کہا میرا خیال تھا جماعت نکل گئی ہے, تو آپ نے فرمایا دوبارہ جب مسجد میں آؤ امام جماعت ملے تو اس کے ساتھ نفل شریک ہو جاؤ, وہ نفل نماز ہو جائے گی. چلیں حدیث نمبر 1154 وعن رجل من اسد بن خزیمہ انه سأل ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال يصلي احدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معه فأجد في نفسي شيئا من ذلك. فقال ابو ایوب سألنا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فذلك له شك. اس کو جماعت کا حصہ ملے گا اگر دوبارہ پڑھ لیتا ہے. لہو سہم جمعین آسان ہے. چلیں 1155 ان یزید بن عامر قال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآنی جالسا. یزید بن عامر کہتے ہیں میں نبی کے پاس آیا, جماعت سے نماز ہو رہی تھی, میں بیٹھ گیا, نماز میں داخل نہیں ہوا. جب نماز سے فارغ ہوئے نبی نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا الم تسلم یا یزید, آپ نے سلام نہیں کیا؟ قلت بلا یا رسول اللہ, آپ اسلام نہیں لے کر آئے کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں. فرمایا تو تمہیں نماز میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی اور میرا خیال تھا کہ جماعت ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا اذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ان كنت قد صليت, اگر تے پہلے پڑھ بھی لی ہو پھر مسجد میں آگے دیکھو جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہو جایا کرو. تکن لک نافلۃ, یہ نفل بن جائے گی, وہذہ مکتوبۃ, اور یہ فرض ہو جائے گی. اب کون سی فرض ہو جائے گی؟ حنفیہ شوافیہ کے نزدیک دوسری والی نفل ہوگی, دوسری والی فرض ہوگی, پہلی والی نفل بن جائے گی. اور حنفیہ کے نزدیک پہلی جو پڑھی تھی وہ فرض ہے, دوسری نفل بن جائے گی. تو یہاں نفل سے یا اصطلاحی نفل حدیث میں مراد نہیں ہوتا, نفل کا مطلب اضافہ ہو جائے گا. یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے نا, سنت, نفل, فرض. احادیث میں تو یہ سب اصطلاحات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوئی ہیں. چلیں نہیں, اصطلاحاً ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اصل تو وہ جو پڑھی ہے وہ اس سے فرض ادا ہو گیا نا, وہ دوبارہ نماز نہ پڑھتے کوئی گناہ ملتا ان کو. اگر یہ دوسری والی فرض ہے تو اس کا مطلب اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا. پھر یہ تو واضح دلیل ہے حنفیہ کے مذہب کی کہ جو پہلی پڑھی ہے وہ فرض ہے. اس پہ اعتراض اس حدیث پہ ہوتا ہے جی, تکون لک نافلۃ, یہ تیرے لیے نفل ہوگا, وہذہ مکتوبۃ, حالانکہ فرض ہے. وہذہ مکتوبۃ, نہیں یہ ہے فرض اپنی حیثیت کے لحاظ سے, لیکن یہ آپ کے لیے اضافی بن جائے گی نا, یہ حدیث کا مفہوم ہوگا. اور یہ بھی مقصد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے حاضی سے وہ مراد ہو کہ جو پہلے پڑھی انہوں نے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو حالیہ ہو کہ یہ آپ کے لیے نفل بن جائے گی حالانکہ یہ مکتوبہ ہے. چلیں کہہ رہے لا يعدل عن الدراية اذا وافقتها الرواية. فقہ کا اصول ہے کہ درایت سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اگر روایت اس کے
موافق لی جا سکتی. درایت کا تقاضا کیا ہے کہ پہلی جو پڑھی جائے وہ فرض ہے, کیونکہ اگر اس کو آپ فرض نہیں مانتے اور پھر اس کا مطلب دوسری آپ پر پڑھنا فرض ہو جائے گا پھر, کیونکہ جو فرض نماز ہے وہ تو ضروری ہے نا. حالانکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے پہلے فرض پڑھ لی, مسجد میں آیا, تو دوبارہ نماز واجب نہیں ہے اس کے اوپر, لازم نہیں ہے. تو اگر یہ فرض ہوتی تو لازم ہوتی نا, تو یہ نفل ہے. چلیں, تو یہ درایا ہے. تو درایا میں جب تک روایت اس کے کسی بھی درجے میں موافقت کی جا سکتی ہے تو لا يعدل عن الدرایا. ہاں, درایا کو اس وقت چھوڑا جائے گا جب روایت کسی بھی طرح سے اس کے موافقت نہ ہو, پھر روایت کو درایت پہ ترجیح جائے گی. چلیں, حدیث نمبر 1156 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأله فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام فأصلي معه قال له نعم قال الرجل أيتهما أدرك. عبداللہ بن عمر سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں, پھر مسجد میں آ کے بھی مجھے پتہ چلتا ہے بھئی نماز ہو رہی ہے, تو کیا میں مسجد میں نماز پڑھوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں پڑھو. تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی نماز ان میں سے کون سی کو بناؤں, دونوں نمازوں میں سے کون سی والی کو میں یعنی اپنی اصل نماز بناؤں؟ تو اب ابن عمر نے فرمایا وذالک الیک, کیا یہ تمہیں اختیار ہے؟ یہ تو اللہ کو اختیار ہے, جو چاہے گا وہ قبول کر لے گا. تو یہ بھی ہے کہ فقہی لحاظ سے سوال نہیں ہے, فقہی لحاظ سے تو پہلی فرض ہو گئی ہے, لیکن آخرت کے لحاظ سے اب اللہ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھی ہے, اللہ کی مرضی اس کو وہ مقبول کر لے, اور بعض دفعہ پہلی زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو مقبول کر لے. چلیں, حدیث نمبر 1157 وعن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها قال أتينا ابن عمر على البلاد وهم يصلون فقلت ألا تصلي. بلاد کوئی مقام تھا مدینہ کے قریب, لوگ نماز پڑھ چکے تھے, میں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھ چکا ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین, ایک نماز دن میں 2 مرتبہ نہیں پڑھو. اب یہ حدیث ان حدیثوں کے خلاف ہے, سمجھتے ہو؟ تو 2 مرتبہ نہیں پڑھو. تو اس سے حنفیہ اور شوافیہ کے نزدیک تو اس کا مفہوم آسان ہے, کیونکہ حنفیہ اور شوافیہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک فرض ہے ایک نفل ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ تو مطلب یہ ہو کہ دونوں بطور فرض نہیں پڑھو, تو ایک بطور فرض ایک بطور نفل ہوگی, یا یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو. اگر ایک انفراداً پڑھی ہے تو دوسری جماعت سے تو ہو جائے گی, لیکن پہلے بھی جماعت سے پڑھ لی تو پھر وہی جماعت سے نہیں پڑھو. چلیں, حدیث نمبر 1157 وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما. دیکھو یہ حنفیہ کی مضبوط دلیل ہے. حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو مغرب یا صبح پڑھ لے پھر امام کے ساتھ بھی اس کو پائے تو وہ دوبارہ نہ لوٹائے, کیونکہ مغرب اور نفل جائز نہیں ہے نا, تو 3 رکعت نفل نہیں ہوتے. من صلی المغرب, ہاں مغرب میں بھی 3 رکعت جائز نہیں ہے نا. چلیں, یہ رکعت نفل ہے نہیں, لیکن مغرب میں 3 رکعت نفل نہیں, ہاں تو وہ نہیں پڑھ سکتا. 3 رکعت نفل نہیں استاد. جی, تو احناف کے عصر بھی اسی میں داخل ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی نفل جائز نہیں. باقی عصر کے بعد نوافل کے جواز کی جو دلیلیں آگے آ رہی ہیں تو ان کی مخالفت بھی آگے آ رہی ہے حدیث میں. چلیں, کیا جماعت سے پڑھی تو نہیں پڑھ سکتے, پہلی جماعت سے پڑھی. ہاں, پہلی جب پراپر جماعت سے پڑھ لی اب کیوں پڑھ رہے ہو؟ بعض دفعہ ایسے سمجھ میں آتا ہے تو آدھے سے نماز ہوتی ہے, نماز پڑھ کے جاتے ہیں فجر کی چھوڑ دیں. حدیث نمبر 1159 اگر جماعت سے پراپر نماز پڑھ کے گئے ہو تو پڑھ تو پھر بھی سکتے ہیں, نفل ہے, جائز نماز ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کچھ چیزوں سے منع اس لیے بھی کیا تھا کہ تاکہ اسلام میں اضافہ نہ سمجھا جائے. اب اگر لوگ اس طرح پڑھنا شروع کر دیتے جیسے فرض کے بعد فوراً سنتوں سے منع کیا بعض روایات میں ہے, تو لوگ اس کو فرض کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا. عین ممکن ہے اس کی حکمت یہ ہو کہ لوگ, یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, یہ تو پھر یہ سمجھیں گے ایک دفعہ بھی خشوع و خضوع سے نہیں ہوئی, چلو دوبارہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, پھر تیسری دفعہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, تو جب بس ایک دفعہ ہو گئی تو بس وہی ہو گئی ہے. تو یہ بھی اس کا بھی امکان ہے. چلیں, حدیث نمبر 1159 وعن ام حبیبة رضی اللہ عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا. یہ سنت مؤکدہ ہیں جو جس کے پہ نبی نے ہمیشہ مواظبت کی ہے. اربعن قبل الظہری, ظہر سے پہلے 4 رکعتیں, ظہر کے بعد 2 رکعتیں, مغرب کے بعد 2 رکعتیں, عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں. یہ 12 رکعتیں بن جاتی ہیں. ان کی پابندی کرنی چاہیے. ان کو بلا عذر چھوڑنے والا قابل ملامت ہے.
انہی کو سنت موقدہ کہتے ہیں. چلیں حدیث نمبر 1160 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال یہ بھی وہی حدیث ہے, آگے چلیں. وعنه رضی اللہ عنہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. ہاں, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے, گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. متفق علیہ. تو بعض ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ فجر جمعے سے پہلے بھی سنت نہیں ہے, جمعے کے بعد بھی نہیں ہے, بلکہ جمعے کے بعد صرف 2 رکعتیں ہیں. لیکن احناف کا مذہب اور شوافع کا مذہب اس کے خلاف ہے. امام شافعی بھی جمعے کے بعد 4 رکعتوں کے قائل ہیں, 2 کے نہیں. اور احناف بھی جمعے کے بعد, جمعے سے پہلے بھی 4 کے قائل ہیں, جمعے کے بعد بھی 2 کی, کیونکہ آگے دوسری حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے. کیونکہ سنتوں کے معاملے میں بھی تدریجاً احکام آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, پھر اس کے بعد آپ کا معمول تبدیل ہوا, تو جو آخری عمل ہوگا اس کو لیا جائے گا. تو امام شافعی کی دلیل آگے آ رہی ہے, جو حنفیہ کی بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو پتہ چلا پہلے 2 پڑھتے تھے, بعد میں آپ نے 4 کر دی تھیں. اور احناف کی جو دلیل ہے کہ جمعے سے پہلے بھی 4 رکعتیں ہیں, اس پر کوئی مرفوع روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے, لیکن یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. تو عبداللہ بن مسعود جمعے سے پہلے بھی 4, جمعے کے بعد بھی 4, اور عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے تھے جن کی اقتدا کی جاتی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود سے نے اس بارے میں نبی سے کچھ سنا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو اور اپنے طور پہ شروع کر دیں, کیونکہ آپ مقتدا تھے نا, لوگ ان کو فالو کریں گے اس میں. تو عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ بھی بحکم مرفوع ہے. تو یہ احناف کی مضبوط دلیل ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ کو انہوں نے اس بارے میں جمعے کی سنتوں کے بارے میں فالو کیا. تو 4 پہلے 4 بعد میں. باقی امام ہاں جو 6 پڑھتے ہیں, تو یہ امام ابو یوسف کا قول ہے حنفیہ میں کہ 6 پڑھی جائیں, تو 6 پر بھی دلیل موجود ہے, حدیث موجود ہے. لیکن حنفیہ میں فتویٰ اسی پر ہے کہ جمعے سے پہلے 4, جمعے کے بعد 4. کوئی 6 پڑھے تو وہ غریبی ہے. بعض فقہاء نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا 6 کو, لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اس کی کو ترجیح دی ہے کہ 4 سنت موقدہ ہیں, 6 سنت موقدہ نہیں ہیں. چلیں ویسے بھی 6 بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے, جمعے کا خطبہ بھی ہے, آپ لوگوں کو آسانی دو نا, کیوں ٹینشن میں ڈال. نفل کے طور پہ پڑھ لیں, سنت غیر موقدہ کے طور پہ پڑھ لیں. بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, پہلے بھی 4, پھر خطبہ بھی ہے اتنا لمبا, پھر نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئے ہو, دانت اس دن آپ نے اتفاق سے ریگ مال سے صاف کیے ہیں, پھر 6 سنتیں, بہت ٹینشن, بہت لمبی نماز ہو جاتی ہے. یعنی عام آدمی کا رعایت اگر کی جائے تو اس لیے اس زمانے میں گنجائشوں پہ فتویٰ دینا چاہیے. تو حناف میں ہی 4 سنتوں کا قول بھی ہے, تو حضرت نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے کہ پہلے 4 بعد میں 4 بس کافی ہے. 2 پڑھ لے تو اچھی غریبی ہے, سنت موقع نہیں قرار دیا اس کو. جمعے کے بعد جب مفتی صاحب کا سوالات, ہاں پھر سوال جواب کا سیشن بھی پھر یہ بہت لمبا ہو جائے. چلو حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں والی حدیث بھی آگے آ رہی ہے عبداللہ بن عمر سے ہیں. اچھا ظہر سے پہلے 2 رکعتوں والی, تو احناف کے ہاں ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں, سب کے ہاں جمہور کے ہاں 4 سنتیں ہیں. تو 2 رکعتوں والی حدیث کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر نے مسجد میں دیکھا, تو عین ممکن ہے وہ تحیۃ المسجد ہو, کیونکہ حضرت عائشہ گھر کا واقعہ بیان کر رہی ہیں نا کہ گھر میں 4 پڑھا کرتے تھے, تو وہ سنتیں تھیں جو زوال کے بعد پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن عمر نے مسجد میں دیکھا, تو ہو سکتا ہے وہ تحیۃ المسجد ہو, کیونکہ نبی کا سنتیں پڑھنے کا اصل معمول تو گھر میں تھا. چلیں پھر شوافع کے ہاں اگر 4 پڑھے گا تو 2 رکعتوں 2 سلام سے پڑھے گا, 2 رکعت کے بعد سلام. احناف کے ہاں 1 سلام کے ساتھ پڑھے گا. چلیں کیا بول رہا ہے, وہ سنت پڑھتے نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب کوئی چیز کوالٹی کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے, کوانٹٹی کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے, کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں چونکہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرض کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, بہت سے سنتیں نہیں پڑھتے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں جتنی تعداد ہمارے یہاں سنتیں پڑھنے والوں کی ہے نا, عربوں میں اس سے زیادہ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں. لیکن ہم چونکہ نمازی سبھی ہے نا وہاں پہ, تو نمازیوں میں اکثر یہ سنت نہیں پڑھتی, یہ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے. لیکن سنتیں پڑھنے والوں کی تعداد یہاں والے لوگوں سے بہرحال زیادہ ہے. ان کے علماء تو کہتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں کہ سنتیں پڑھو, وہ نہیں پڑھتے تو ان کا مسئلہ ہے نا. لیکن ہم سے پھر بھی اچھا ہے کہ فرض تو پڑھ لیتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو پوری نمازیں ہی گول ہو رہی ہیں. چلو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ سنت کا ثبوت نہیں ہے. ان کے علماء کے فتاوی ہیں, یہ سنن رواتب کہتے ہیں اس کو, ہمیشہ پڑھی جانے والی سنتیں. بن باز وغیرہ رحمہ اللہ کے فتاوی ہیں, ان کے عرب سلفی علماء بھی اس کو سنت موقدہ مانتے ہیں. چلیں, اور حنبلی تو مانتے ہی مانتے ہیں. نوافل میں سب سے زیادہ
مضبوطی سے پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کی کیا کرتے تھے، یہ مطلب حدیث کا۔ چلیں آگے۔ وعنها رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا نبی نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 1165 عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب اور پھر تیسری دفعہ فرمایا وہ شخص جو چاہے کراہیت ان یتخذ الناس سنتاً، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس بیس پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جائے گی۔ احناف کے ہاں آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین کے عمل کی بہت زیادہ ویلیو ہے، خلفائے راشدین مغرب سے پہلے 2 سنتوں کے قائل نہیں تھے، ان کے ہاں تعجیل مغرب کا حکم تھا، تو احناف کے ہاں یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ اور بعض حنفیہ نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ اس زمانے پر محمول ہیں کہ ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو مکروہ وقت ہے نا نماز کا وہ ختم ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ پھر جب تعجیل مغرب کا بہت زیادہ حکم دیا گیا تو پھر صحابہ کرام نے یہ نماز ترک کر دی، جیسے کہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ تو اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال جائز آج بھی پڑھنا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حناف نے ان احادیث کو یہ کہا ہو کہ یہ گویا ایسی منسوخ ہوئی ہیں کہ عمل ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس میں صحیح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ سورج غروب ہوتے ہی جلد سے جلد نماز پڑھائے۔ تو امام کی تاخیر کی وجہ سے اگر کسی کو وقت مل جاتا ہے تو پڑھنا وہ بہرحال افضل ہے، کیونکہ تاخیر تو ہو گئی نا۔ جیسے رمضان میں تاخیر ہوتی ہے امام کو افطاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جیسے ہم اپنی مسجد میں 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ اذان کے فوراً بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے بہت سے لوگوں کی جماعت نکل جاتی ہے، کبھی اذان مختصر ہو رہی ہے کبھی لمبی ہو رہی ہے، تو کسی بیس پر اگر 2-4 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس دوران پڑھ لینا چاہیے ان حدیث کے پیش نظر، سمجھتے ہو؟ لیکن دونوں دلائل کی وجہ سے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ امام کو چاہیے کہ جلد سے جلد نماز پڑھائے، اس دوران اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو پڑھ لے، الگ سے ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ چلیں حدیث نمبر 116 وعن ابی ہریرہ رضی پڑھنا چاہیے، اگر ٹائم ہے تو پڑھنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، اور دوسری روایت میں جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ 4 رکعت سنت موقدہ ہونے کی دلیل ہے، رواہ مسلم۔ چلو آگے۔ حدیث نمبر 1167 عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار۔ جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کریں گے۔ بہت فضیلت ہے۔ ظہر کے بعد 2 سنت موقدہ ہے لیکن 2 گریبی لگانا چاہے تو بھی اچھی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ حدیث نمبر 1167 وعن ابی ایوب ہاں نا نفل پڑھا لینا سر۔ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے جس میں سلام نہ ہو بیچ میں تو یہ جہنم کے دروازے استغفر اللہ، آسمان کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ چلیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہے یہ حدیث۔ وعن عبد الله بن سائب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر۔ ظہر سے پہلے زوال شمس کے بعد آپ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، عبداللہ ابن سائب فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 یہ جو کہتے ہیں نا امام حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی، خود دیکھ لو امام ابو حنیفہ کے موقف پر کتنی دھڑا دھڑ حدیثیں آتی ہیں۔ جب سے ہم مشکات پڑھ رہے ہیں کوئی قول ایسا نہیں ہے جس کے موافق کوئی نہ کوئی روایت موجود نہ ہو۔ ہاں تو اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ زیادہ عزت دیتے ہیں نا، علم عزت، تو حسد کا شکار وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ طعن امام حنیفہ پہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان کا فقہ، اور آپ کو پتہ ہے محدثین نے فقہ کی ترتیب اور باقی جتنے فقہاء آئے ان سب نے حنفیہ سے سیکھی ہے یہ کہ فقی طرز پہ ابواب مرتب کرنا۔ چلے کیا بول رہا ہے؟ وہ تو بخاری تو بہت بات کی ہے نا، فقہ تو پہلے مرتب ہوا ہے۔ تو بخاری فقہ کی کتاب تھوڑی ہے، تو حدیث کی کتاب ہے۔ چلیں قانون جی پاگل ہے نا، کیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر 4۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی دلیل ہے نا عصر سے پہلے کی 4 رکعتوں کی فضیلت پر، کیونکہ اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی ثواب نہیں بیان کیا گیا،
کہ یہ ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ اس پہ رحم کرے. تو اب اللہ کا رحم تو اس لیے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. عشاء سے پہلے جو ہم 4 رکعتوں کے قائل ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، یعنی صریح دلیل. تو فقہاء نے پھر اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں، ظہر سے پہلے 4 کیونکہ ظہر کے رکعتیں 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 کی فضیلت ہے کیونکہ عصر کی نمازیں 4 ہیں. تو اس پر قیاس کیا ہے کہ عشاء کے 4 فرض کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھی جائیں. سمجھتے ہو؟ چلو. نمبر 1171 وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. چلیں آسان ہے. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 2 ركعتين. عصر سے پہلے آپ 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں آپ سے. چلیں. 1173 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھے گا اس میں 2 سنت موقدہ بھی شامل ہیں. اس کو اوابین کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اصل میں حدیث میں اس کو اوابین نہیں کہا گیا. حدیث میں اوابین چاش کی نماز کو کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہو. لیکن مغرب کے بعد 6 رکعتوں کی ویسے فضیلت ہے. اور آپ نے فرمایا جو اس کے دوران بات چیت نہ کرے، یعنی فرض پڑھتے ہی تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہو کے جو بھی اس کا معمول ہے اس سے فوراً 6 رکعتیں پڑھ لے، تو اس میں کوئی بات نہ کرے تو 12 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہ ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث عمر بن ابی قصعم. حدیث غریب ہے. اور امام بخاری جو امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ وضعفہ جدا، اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے. تو مغرب کے بعد 6 رکعتوں پر جو فضیلت والی حدیث ہے وہ بہت ضعیف ہے. چلو بھائی، حدیث نمبر 1174 وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال یہ والی صحیح حدیث آ رہی ہے. من صلى بعد المغرب 20 ركعة بعد الله له. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. چلو بھائی، حدیث نمبر 6 نہیں پڑھی جا رہی، تم لوگ 20 پڑھو گے. وعنها رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عشاء پڑھتے تو جب گھر میں آتے تو کبھی 4 رکعتیں پڑھتے کبھی 6 رکعتیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا، 2 سنت موقع ہیں، باقی جتنی چاہے پڑھو. حدیث نمبر 1176 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبار النجوم رکعتانی، ستاروں کے جاتے ہوئے 2 رکعتیں ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعتیں ہو گئیں اس سے کیونکہ ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ادبار السجود الرکعتان بعد المغرب، سجود سے مراد یہاں جزو اعظم بول کے کل مراد ہے، یعنی مغرب کی نماز مراد ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے فرمایا 2 رکعتیں. چلیں. حدیث الفتح الثالث حدیث نمبر 1177 عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اربع قبل الظہر بعد الزوال تحشر بمثلہن فی صلاۃ السحر. حضرت عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کے سے پہلے زوال کے بعد، یعنی زوال شمس کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے 4 رکعتیں پڑھنا ایسے ہے جیسے سحر کی 4 رکعتیں، یعنی تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر. یعنی یہ بھی بہت فضیلت والا وقت ہے. اور نبی سے اگر کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی تو آپ پڑھا کرتے تھے اس وقت میں تہجد. اگر وما من شیء الا وهو یسبح اللہ تلک الساعہ، اس لیے کہ ہر چیز اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ کیا ہاں جب زوال کا وقت ختم ہو جائے نا، ظہر کا وقت شروع ہو جائے. یتفیأ ظلالہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ دائیں اور بائیں سے سائے سمٹنا شروع ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی نبی سایوں کے سمٹنے کا وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے. چلیں. نمبر 1178 وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر عندي. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کبھی بھی 2 رکعتیں قطعاً چھوڑی نہیں ہے میرے پاس. متفق علیہ حدیث. عصر کے نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا خلفائے راشدین سے اس کی سخت ممانعت ثابت ہے، احادیث سے بھی. تو اس لیے جمہور نے یہی کہا ہے کہ یہ نبی کی اپنی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے آپ کو نکاح کے معاملے میں مستثنیٰ کیا، کثرت نکاح کی اجازت دی، تو نماز کے معاملے میں بھی بعض احکام میں اللہ نے آپ کو مستثنیٰ کیا کیونکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے. تو بعض کیونکہ نبی نے دوسروں کو منع کیا نماز پڑھنے سے نا عصر کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، تو آپ کو ایسے وقتوں میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی جس میں امت پر پابندی لگائی ہے. چلیں. حدیث نمبر 1179 وعن المختار بن فلفل
ظهر قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب. ہاں دیکھو مختار ابن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا عصر کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر لوگوں کے ہاتھوں پر مارتے تھے جو نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہوتا تھا یا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا عصر کے بعد، ٹھکائی لگاتے تھے اس کی. چلیں حدیث نمبر 1170 وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنا بالمدينة. اور کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں غروب شمس کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، تو کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا نبی پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی ہمیں پڑھتا ہوا دیکھتے تھے لیکن نہ ہمیں منع کرتے اور نہ ہمیں حکم دیتے تھے. لیکن احناف کے ہاں یہ ابتدا جو آخر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعجیل کا ہے، اس پر بات ہو چکی ہے. چلیں حدیث نمبر 1181 وعن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا. ابے بھائی ایک حدیث چھوڑ دی. حضرت انس سے روایت ہے کنا بالمدینہ فاذا اذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواری. حضرت انس فرماتے ہیں ہم مدینہ میں تھے تو مؤذن نے جب مغرب کی نماز کے لیے اذان دی تو سب ستونوں کی طرف بھاگے، کیونکہ سب کو پتا تھا امام فوراً جماعت کھڑی کرائیں گے تو اس سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے مغرب کے بعد پڑھ لے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں امام اگر تاخیر کر رہا ہے تو آپ پڑھ لیں. فرکعوا رکعتین حتی ان الرجل الغریب لا يدخل المسجد، یہاں تک کہ کوئی مسافر آدمی مسجد آتا تو وہ سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے. من کثرت من یصلیہما، اس لیے کہ اتنی کثرت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے وہ سمجھتا کہ ایسے سنتیں پڑھی جا رہی ہیں نماز کے بعد کی. چلیں وعن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال مرثد ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں عقبہ الجہنی کے پاس آیا، میں نے کہا کہ آپ ابو تمیم سے تعجب نہیں ہے آپ کو جو مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں یہ معمول نہیں تھا، ورنہ ان کو تعجب نہ ہوتا کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو اب کی اس چیز نے آپ کو روک دیا. انہوں نے فرمایا کہ مشغولیت نے روک دیا ہے. چلیں حدیث نمبر 1182 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى في المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. یہ حدیث ضعیف ہے. حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھروں کی نماز ہے، یعنی سنتیں گھروں میں پڑھا کرو. تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فی نفسی ہی یہ بات ثابت ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے، دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے. چلیں حدیث نمبر 1183 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطول قراءة في الركعتين بعد المغرب. مغرب کے بعد 2 رکعتیں آپ بہت طویل پڑھا کرتے تھے حتیٰ یتفرق اہل المسجد، اہل مسجد سب متفرق ہو کے چلے جاتے تھے. تو بعض دفعہ آپ مسجد میں بھی پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے. حدیث نمبر 184 وعن مكحول يبلغ به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين وفي رواية 4 ركعات. مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، ایک روایت میں 4 رکعتیں، اس کی نماز علیین میں جو نیک لوگوں کا جہاں اعمال نامہ ہوگا وہاں لکھی جائے گی. مرسل حدیث ہے. چلیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے عجلوا الرکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں جلدی کرو اس لیے کہ یہ فرض کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہیں. حدیث نمبر 1186 عمرو ابن عطا فرماتے ہیں کہ ان نافع ابن جبیر نے عمرو ابن عطا کو صائب کے پاس بھیجا اور یسألہ عن شیء رآہ منہ معاویۃ فی الصلاۃ، وہ بتائیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت صائب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کو کیا تنبیہ کی تھی. عبارت سمجھ میں آئی ہے؟ عمرو ابن عطا نے نافع ابن عجیر کو بھیجا کہ صائب سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ نے صائب کو کیا تنبیہ کی تھی نماز کے بارے میں، تو جو حضرت معاویہ نے تنبیہ کی تھی وہ مجھے آ کے بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے گئے. میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ حضرت معاویہ کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی سیکیورٹی کے پیش نظر، وہاں حضرت معاویہ نماز پڑھتے تھے اس خوف سے کہ کوئی، بعض روایات میں آتا ہے وہاں پہرے دار بھی کھڑے ہوتے تھے نماز کے دوران. فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے فوراً نماز پڑھنے لگا. تو جب حضرت معاویہ میرے پاس آئے کسی قاصد کو بھیجا اور کہا کہ یہ دوبارہ نہیں کرنا یہ حرکت. میں نے کہا کہ، اور پھر فرمایا کہ اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلیھا بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، جب جمعے کی نماز پڑھو تو فوراً دوسری نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ بات چیت نہ کر لو یا مسجد سے نکل نہ جاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا. یعنی حضرت معاویہ نے حضرت صاحب کو سمجھایا کہ جمعے کی نماز جہاں پڑھو فوراً وہیں سنتیں نہ شروع کر دیا کرو. اللہ نوصل بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، حضرت معاویہ نے فرمایا نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب نماز شروع کریں تو بیچ میں بات کر لیں یا وہاں سے ہٹ جائیں.
تو یہ اس لیے تھا کہ ابتدائی اسلام تھا نا، لوگوں کو اس بات کا کہیں خطرہ تھا کہ ایسا نہ لوگ اس نماز کو اس پچھلی نماز کا جز سمجھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے منع کیا گیا تھا. چلیں. حدیث نمبر 1187 وعن عطاء قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى الجمعه بمكه تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي اربعه اذا كان بمدينه صلى الجمعه ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حضرت عطا فرماتے عبداللہ بن عمر مکہ میں جب جمعہ پڑھا آپ نے تو آگے جمعے کی نماز کے بعد تھوڑا سا مصلی سے آگے گئے 2 رکعتیں پڑھی، پھر تھوڑا اور آگے گئی تو 4 رکعتیں پڑھی. یہ وہ 6 رکعتیں جو حنفیہ میں امام یوسف کا مذہب ہے کہ 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، جب مدینہ میں تھے تو جمعہ پڑھا، پھر اپنے گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھی اور مسجد میں نماز نہ پڑھی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی ایسا ہی کیا کرتے تھے. چلیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد مزید 4 رکعتیں پڑھی انہوں نے. چلیں. حدیث نمبر 1188 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ہر 2 رکعت کے درمیان میں سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو یوتر بواحدۃ کا مطلب احناف کے ہاں 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. اور یہ خامخواہ کی تعویل نہیں ہے. مشکل شرح معانی الاثار میں امام طحاوی نے ایسی بہت ساری روایات ذکر کی ہیں جن میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ 1 رکعت جب 2 رکعت کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو توتر لکم ما قد صلیتم، یہ وہ 1 رکعت تمہاری پچھلی جو رکعت ہے نا 2 رکعتیں ان جفت کو طاق بنا دے گی، ایون کو آڈ بنا دے گی. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مستقل تکبیر تحریمہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے. چلیں. ایک صاحب تھا امریکہ میں، وہ بحث کرنے لگے نا یہاں کراچی آئے کہ تم لوگ حدیث کے منکر ہو، یوترو بواحدۃ کے الفاظ ہیں حدیث میں. تو میں نے کہا یوترو بواحدۃ کا ترجمہ آپ تو مقلد ہو. کہہ رہے ہیں کیسے مقلد ہو؟ میں نے کہا آپ ترجمہ تو جو آپ کو لکھ کے دے دیا وہی ترجمے پر آپ اکتفا کر رہے ہو، آپ کی اپنی تحقیق تھوڑی ہے. میں نے کہا یہ یوترو بواحدۃ کا ترجمہ آپ کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ کون سی حدیث سے نکالا ہے آپ نے؟ تو یہ ترجمے بھی مقلد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محقق ہیں. تو ٹھیک ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس کا مطلب یہی ہے کہ 1 رکعت پڑھتے تھے، لیکن اگر کسی نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جفت کو 1 کے ذریعے طاق بناتے تھے تو اس کی بھی تائید احادیث سے ہوتی ہے. تو مطلب آپ محقق تو نہ ہوئے نا، آپ کو تو جو جس نے ترجمہ کر کے دے دیا لکیر کے فقیر بن کے اسی کے پیچھے چل رہے ہو. تو یہ محقق تھوڑی ہیں. جو ترجمے میں بھی تحقیق نہ کر سکتا ہو کہ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا، وہ کیا محقق ہوگا. تو آج کل کے محققین اسی طرح کے ہیں. میرے بارے میں کسی نے طنز کیا کہ اس کی میں بیان سننا چھوڑ دیا کیونکہ ہم تو مقلد ہیں. تو میں نے کہا یہ مجھے ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ ہم مقلد ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اپنے آپ کو مجتہدین کے مقابلے میں کم علم سمجھتے ہیں. یہ حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں ہم. جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو جھوٹے اور کذاب دجال لوگ ہیں جن کو آتا کچھ نہیں مجتہد سمجھ رہے ہیں ان پہ لوگ فخر کر رہے ہیں. اور جو اعتراف کر رہے ہیں یار وہ ان مجتہدین کا علم بہت تھا، ہم ان کے مقابلے میں ہم مقلد ہیں. تو جو حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے وہی ہے جیسے رشتہ لینے جاؤ نا تو صحیح بات بتاؤ گے تو رشتہ نہیں ملتا، جھوٹ بولو گے تو ملتا ہے. آپ صحیح تنخواہ بتا دو بھائی میری اتنی تنخواہ، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، یہاں میں رہتا ہوں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی. اور جو جھوٹ بولے گا نا میں لاکھوں روپے کما رہا ہوں، ہاں تو اس کو رشتہ مل جاتا ہے. میں اسی وجہ سے میرا ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا میرا صحیح طریقے سے. چلو اب دیکھو لینڈ کروزر کا کہہ کے W11 میں جا رہے تھے. چلو چلو آگے کہاں ہے حدیث، کون سی پڑھی ہے؟ 1189. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات چیت کرتے ورنہ آرام کرتے. تو آپ سے یہ بھی ثابت ہے فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. تو بعض مسجدوں میں دیکھا ہے اہل حدیث حضرات کی وہ سارے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. سب کے اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے بہت بچپن میں نظر آتا تھا. فجر کے بعد نا سارے سنتیں پڑھ کے لیٹے ہوئے ہوتے تھے مسجدوں میں کہ حدیث میں آتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ 2 چیزوں میں آپ مخالفت کر رہے ہو. پہلی بات تو یہ نبی یہ گھر میں لیٹتے تھے مسجد میں آ کے نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ معمول نبی کا گھر میں لیٹنے کا تھا. دوسری بات یہ کہ پوری رات تہجد پڑھی ہوتی تھکے ہوئے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ایک آدمی پوستیوں کی طرح پوری رات سوتا رہے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے دوبارہ سو جائے. لیکن سارے اس طرح نہیں کرتے، بعض کرتے تھے. چلو نیت کا ثواب تو ملے گا، باہر ان کے بیچاروں کی نیت تو اچھی تھی نا. چلو کیا چلو ہو گئی.
چلیں. حدیث نمبر 1190 وعنها رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتين الفجر استجاب على شقه الايمن. جب آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تو دائیں کروٹ پہ لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر. جی 1191 وعنها رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالليل 13 حضرت عائشہ فرماتی ہے 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی تھیں. تو مختلف روایتیں کبھی 13 پڑھی ہیں, کبھی 7 پڑھی ہیں, کبھی 9 پڑھی ہیں وتر ملا کے. سمجھتے ہو؟ اس میں ایک لفظ ایک بات کو پکڑ لینا کہ بس اتنی پڑھتے تھے, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, مختلف معمول تھا آپ کا. جی یہ سب تہجد کی, ان کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہمارے اہل حدیث حضرات ان تمام حدیثوں کو تہجد تراویح پہ بھی لے جاتے ہیں, تو تراویح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو تراویح تو آپ نے صرف 3 دن پڑھی ہے, اس میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں بے غبار روایت سے ثابت نہیں ہے. پھر حضرت عمر سے نے 20 شروع کرائیں, جو اس کی دلیل ہے کہ نبی نے بھی 20 رکعتیں پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ جماعت سے ایک الگ سے نماز شروع کرا دیں اضافی. 1192 وعن مسروق قال عائشة عن صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالليل فقالت 7 و9 کبھی 7 کبھی 9 پھر 11 رکعتیں بھی فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ. 2 رکعتیں ملا لو گے تو 13 ہو جائیں گی. چلیں. حدیث نمبر 1193 وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يصلي افتتح صلاة. ہاں یہ بہت ساری احادیث میں کہ جب آپ تہجد کی ابتدا کرتے تو پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھتے, اس کے بعد پھر لمبی نماز پڑھتے آپ. تو تہجد میں یہی بہتر ہے کہ آپ لمبی نماز سے پہلے مختصر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں, پھر طویل نمازیں شروع کریں. حدیث نمبر 1194 وعن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين. 2 مختصر, نبی نے فرمایا جب تہجد کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے 2 رکعت مختصر پڑھے, اس کے بعد تہجد لمبی پڑھے. حدیث نمبر 1195 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عن خالتي. میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ جو نبی کی زوجہ تھی ان کے پاس, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بات چیت کر رہے تھے, پھر آپ نے آرام کیا. جب 1/3 رات ہوئی یا بعض حصہ ہوا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کو کچھ ٹائم دینا, گپ شپ لگانا بھی نبی کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے کچھ دیر بیٹھ کے. تو اور عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ کے بھانجے تھے, وہ بھی موجود تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا. رات کے آخری حصے میں آپ اٹھے, 1/3 رات جب رہ گئی یا اس کا بعض حصہ رہ گیا, تو آپ بیٹھے اور آپ نے آسمان کی طرف یہ آیتیں تلاوت کی. یار یہ مائک سے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف دیکھا. یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہے نا, یہ رات کے تہجد میں آسمان کی طرف رخ کر کے پڑھنا سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر یہاں تک کہ سورت ختم کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیزے کی طرف گئے اور اس کی گرہ کو کھول کے آپ نے پانی نکالا پیالے میں اور وضو کیا. حسناً بین الوضوءین, 2 وضوؤں کے. فرمائیے جناب, ملنے کے لیے آئے, یہ تو سبق کا وقت ہے نا, ٹھیک ہے نا, جزاک اللہ. ویسے بیٹھنا چاہیں سبق میں تو بیٹھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک. میں ظہر سے پہلے مل نہیں سکتا کیونکہ یہ ہمارا ظہر تک سبق چلے گا, اور ظہر کے بعد مجھے فوراً ریکارڈنگ کرنی ہے. ریکارڈنگ کے بعد مجھے گھر والوں کو ہاسپٹل لے کے بھاگنا ہے, تو میرے پاس 1 سیکنڈ بھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہیں سے ہول سیل کے حساب سے آپ تینوں سے السلام علیکم. تو میں تھوڑا سا بدتمیز واقع ہوا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ اسپیڈ میں رہتا ہوں نا, میرے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے تو مجھے نہیں اتنے آرام سے پکڑ سکتی. تو بس ہم یہیں سے السلام علیکم, خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک؟ آپ بھی خیریت سے؟ جزاک اللہ. اچھا, تو ثم صب فی الجفنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 وضوؤں کے درمیان, وضو کا مطلب بہت زیادہ پانی استعمال بھی نہیں کیا اور بہت کم پانی بھی استعمال نہیں کیا, یعنی ایک وضو افراط والا ہوتا ہے, ایک تفریط والا ہوتا ہے, تو ان کے درمیانے درجے کا آپ نے وضو کیا. اچھا بھائی, ثم لم یکبر لم یکسر وقد ابلغا, جس میں پانی کثرت سے استعمال بھی نہیں کیا لیکن ابلغا وضو مکمل تھا وہ. فقام فصلى فقمت وتوضأت. اگر ویسے ملاقات کرنی ہے نا تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں, تو وہ ایک پروسیس رکھا ہے نا ہم نے ملاقات کا, پھر ڈیٹیل سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ, وہ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیے گا. اچھا بھائی, فاخذ بی, کہاں چلا گیا, فقام فصلى فقمت وتوضأت فقمت عن يساره. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فاخذ باذنی فادارنی عن یمینہ, آپ نے نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف گھما دیا. ہمارے حضرت اس حدیث کو پڑھ کے بڑی لذت حاصل آتی تھی حضرت کو, کہ عبداللہ بن عباس کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کان پکڑا ہوگا ان کا نماز کے دوران, اور گھسیٹ کے
دائیں طرف کر دیا ہوگا. اچھا بھائی, فتأمت صلاتہ 13 رکعتاً, آپ نے 13 رکعتیں پڑھیں, پھر آپ سو گئے. فناما حتی نفخا, یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز جو انسان کے سوتے ہوئے آتی ہے نا آواز, وہ آنے لگی. وکان اذا نام نفخا, جب آپ سوتے تھے تو آپ کے سانس کی مخصوص آواز آیا کرتی تھی جو سوتے ہوئے آدمی کی آتی ہے نا, اس طرح سے. اچھا بھائی, فآذنہ بلال بالصلاۃ فصلی ولم یتوضأ, حضرت بلال نے آپ کو نماز کے لیے جگایا, آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا, کیونکہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. وکان فی دعائہ, اور آپ نے جو رات کو دعا مانگی وہ یہ تھی, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا, اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے, آنکھوں میں نور, سماعت میں نور, میرے دائیں طرف نور, میرے بائیں طرف نور, میرے اوپر, میرے نیچے اور میرے سامنے اور میرے پیچھے نور پیدا کر دے, اور میرے لیے نور پیدا کر دے. اور بعض نے کہا وہ فی لسانی نورا, اور میری زبان میں نور پیدا کر دے. وعن یساری نور, اور وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری, میرے پٹھوں میں, میرے گوشت میں, میرے خون میں, میرے بال میں اور میری کھال میں. متفق علیہ. اور ایک روایت میں وہ وجعل فی نفسی نورا, میری جان میں, واعظم لی نورا, اور میرے لیے نور بڑا کر دے. وفی اخری لمسلم اللہم اعطینی نورا, اور مسلم کی روایت میں اللہ مجھے نور عطا کر, یعنی مجھے سراپا روشنی بنا دے. ہدایت, سراپا ہدایت, یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت. تو یہ مبالغتاً ایسے تعبیر کی ہے کہ سراپا مجھے ہدایت بنا دے. چلے, یہ بھی وہی حدیث ہے. چلیں آگے. ثم اوتر بثلاث, چلیں. لأرمقن کا مطلب میں تاک لگا کے نا ایسے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا نبی کا عمل, رات کا عمل کیا ہے, تعاقب میں بیٹھا ہوا تھا میں. جی, تو آپ نے 2 رکعتیں مختصر پڑھی, پھر طویل, پھر طویل, پھر طویل. یعنی طویلتین 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 کا مطلب کہ باقی نمازوں کی نسبت 3 گنا زیادہ طویل 2 رکعتیں پڑھی آپ نے, جو اس کے بعد جو رکعتیں پڑھی ہیں نا اس سے 3 گنا زیادہ طویل آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان پچھلی 2 رکعتوں سے نسبتاً کم تھیں, پھر مزید 2 رکعتیں پڑھی جو ان 4 رکعتوں سے نسبتاً کم تھی. چلیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑھ گیا, یعنی وزن بڑھ گیا آخر عمر میں, تو اور آپ ثقولہ کا مطلب بوجھل ہو گئے, یعنی بھاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر آپ اکثر نماز بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تہجد کی. چلیں. متفق علیہ. النظائر کا مطلب وہ نماز جو ایک دوسرے کی مثل تھی, وہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھیں. فذکر 20 سورت, نظائر سوری نمازیں نہیں, وہ جو صورتیں جو ایک دوسرے کی نظیر ہیں, جیسے طوال کی نظیر ہیں, قصار کی نظیر ہیں. سورہ بقرہ اور آل عمران ایک دوسرے کی نظیر ہیں نا, اور آخر کے جو پارے کی صورتیں وہ ایک دوسرے کی نظیر ہیں. تو میں نے وہ نظائر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ملا کے پڑھا کرتے تھے, میں وہ پہچانتا ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کو آپس میں نماز میں ملاتے تھے. فذکر 20 سورۃ من اول المفصل علی تالیف ابن مسعود, ابن مسعود کے پاس جو اپنا مصحف تھا جو ان کے خاص ترتیب سے انہوں نے قرآن کو ترتیب دی ہوئی تھی, اس کے مطابق جو مفصل کے اول میں سے 20 صورتیں پڑھا کرتے تھے. سورتین فی رکعتین فی رکعتن آخرہن حامیم الدخان وعما یتساءلون, اور ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے جن میں عما یتساءلون اور حامیم الدخان ہوتی تھی. یہ عبداللہ بن مسعود کی اپنی ترتیب پہ کوئی مصحف تھا. چلیں. حضرت عمر نے فوجی بھیجے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ یہ مصحف ہمیں دے دیں, ہم جلا دیں گے اس کو, کیونکہ سرکاری سطح پہ ایک مصحف تیار ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود نے چھپا دیا تھا اس کو کہ میں نے نبی کے دور میں مرتب کیا ہے, سمجھتے ہو. پھر عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس تھا, پھر وہاں سے حکومت نے لے کے ضائع کر دیا. چلو یہ انتظامی چیز ہے. اب کوئی اہل حدیث کہے کہ قرآن حدیث میں دکھاؤ, حضرت عمر سے کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ نبی کے دور میں جو مصحف تیار ہوا اس کو جلانے کا حکم نبی نے کہاں دیا ہے. تو بھائی وہ کہتے ہیں انتظامی چیز ہے نا, اگر اتنے سارے مصحف ہوں گے امت میں لڑائی جھگڑا
وہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں 4 فقہ جو مرتب ہو چکے ہیں, اب مزید مجتہدین مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں 5واں 6واں 7واں ہوا تو امت برباد ہو جائے گی. تو انتظام کو برقرار رکھنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو جیسے حضرت عثمان نے سارے مصاحف جلا کے ایک پہ جمع کر دیا نا سب کو, حالانکہ نبی کا حکم نہیں تھا, انتظامی چیز تھی, تو ایسے ہی جتنے اختلافات تھے اسلاف کے دور میں وہ سمٹ کے 4 مسلک میں بند ہو گئے ہیں. تو اب ان چاروں میں ایک 5واں پیدا کرنا یہ امت میں سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, کیونکہ اب ہو نہیں سکتا 5واں. 1400 سال اس 5ویں کے بغیر گزر گئے ہیں, تو اب کیسے آپ 1400 سال کے بعد 5واں فقہ مرتب کرو گے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی ہو بھی نہیں پا رہا. ابھی دیکھو نا کوئی 5واں ابھی تک مارکیٹ میں آیا نہیں ہے. اہل حدیث حضرات کا 5واں فقہ تو ہے لیکن کوئی مرتب نہیں ہے, کوئی جزیات بھی نہیں ہے, کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس پر فقہ کی ایک کتاب نہیں ہے جس پر تمام اہل حدیث کا اتفاق ہو. سمجھتے ہو؟ جبکہ شوافع میں درجنوں کتابیں ہیں جن کو سارے شوافع مانتے ہیں, حنابلہ میں درجنوں ہیں, حنفیہ میں درجنوں ہیں, لیکن اہل حدیث میں اب تک ایک فتوے کی بھی ایسی کتاب نہیں آئی ہے جس کو تمام اہل حدیث مانتے ہو, کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہے. تو وہ 5واں ہو نہیں سکتا, اب ممکن نہیں ہے. ہاں تو جب اجتہاد ہی ہوتا رہے گا تو پھر تو لڑتے رہیں گے, تو عوام کہاں جائے گی؟ تو وہ اجتہاد جب ایسے ہوتا رہے گا تو عوام کہاں جائے گی بھائی؟ جو ہو چکا ہے بس کافی ہے, وہ مارکیٹ میں اتنا کافی ہے. چلیں آگے. حدیث نمبر 1200 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله اکبر 3 بالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع. کتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے, سورہ بقرہ شروع کر دی, پھر آپ نے رکوع کیا, آپ کا رکوع قیام کے بقدر تھا. جتنی لمبی سورہ بقرہ پڑھی تھی اتنا لمبا رکوع کیا آپ نے. یہ حضرت حذیفہ نے رات کی نبی کی نماز دیکھی ہے. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے لگے, پھر رکوع سے سر اٹھایا تو اتنی دیر تک کھڑے رہے جیسے جتنا دیر رکوع تھا. پھر اس میں لرب الحمد ثم سجد فکان سجودہ نحو من قیامہ, پھر اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا قیام, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنا لمبا سجدہ کیا تھا, اور رب اغفر لی یہ دعا پڑھتے رہے اس میں. پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی جس میں سورہ بقرہ, آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا سورہ انعام پڑھی. حضرت شعبہ کو شک ہے کہ سورہ انعام پڑھی ہے سورہ مائدہ. سمجھتے ہو؟ اتنی لمبی 4 رکعتیں آپ نے رات کو آخر میں پڑھی ہیں. چلیں. حدیث نمبر 1201 وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام ب10 آیات لم يكتب من الغافلین ومن قام. عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں جو رات کو 10 آیتیں پڑھ لے تو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. تو تہجد میں کم سے کم رات کو 10 آیتیں پڑھ لو تو غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اذان ہو جائے پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کہاں سے آئے؟ ہاں تو جو 10 آیتیں رات کو تلاوت کرے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. جو 100 آیتیں وہ قانتین میں شامل ہوگا, اللہ کے فرما برداروں میں. اور جو 1000 آیتیں تلاوت کرے گا مقنطرین, قنطرہ خزانے کو کہتے ہیں نا, تو بہت بڑے خزانے جمع کرنے والا. چلیں. حدیث نمبر 1202 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كانت قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم باللیل يرفع صوتا ويخفض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی اونچی آواز میں تلاوت کرتے, کبھی آہستہ آواز میں. دونوں طرح سے جائز ہے. تہجد میں آپ جہرن بھی کر سکتے ہیں, سرن بھی کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 1203 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تلاوت کرتے تو جو حجرے میں موجود ہوتا گھر اور آپ گھر میں ہوتے تو وہ تلاوت سن سکتا تھا. چلیں. حدیث نمبر 1204 وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلا فاذا هو بابی بکر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافع صوته. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز سے, اور حضرت عمر پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے. تو جب یہ دونوں نبی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا, حضرت ابو بکر سے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جس سے مناجات کر رہا تھا, جس اللہ سے, اس کو میں سنا رہا تھا, یعنی پست آواز میں بھی اللہ تو سن رہا تھا میری آواز. تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا. وسنان کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو حضرت عمر تو سب کو اٹھاتے تھے نا, جو ہلکی پھلکی نیند والے میں ان کو اٹھا رہا تھا. وسنان ہلکی نیند والے, وہ اطرد الشیطان, شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز میں کچھ بلندی پیدا کریں. حضرت عمر سے فرمایا کہ اپنی آواز میں کچھ پستی پیدا کریں, تھوڑا اعتدال پہ لے آئیں. ان کو کہا کہ تھوڑا آہستہ, ان کو کہا تھوڑا
اونچا، کیونکہ حضرت عمر تو جگا رہے تھے جو ہلکی نیند میں سو رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی خطرہ تھا کہ اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ گہری والے بھی نہ اڑ جائیں. چلیں. حدیث نمبر 1205 وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح بآية والآية ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابو ذر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت میں صبح کر دی، یا یوں بھی ہے کہ آپ نے تہجد کی تلاوت کی اس آیت پہ صبح کی، یعنی تہجد ختم کی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. چلیے. حديث نمبر 1206 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على حضرت ابو ہریرہ سے روایت نبی نے فرمایا جب 2 رکعتیں پڑھو تو دائیں طرف کچھ دیر آرام کرو. تو ظاہر ہے صحابہ تہجد پڑھا کرتے تھے تو تاکہ فجر میں نشاط پیدا ہو، فجر تھکی تھکی نہ ہو. چلیں آگے جلدی سے. 1207 عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى حضرت مسروق الاجدع ان کا لقب تھا نا، مسروق، تو یہ بہت بڑے حضرت عائشہ کے مشہور شاگرد ہیں. یہ فرماتے میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو دائمی ہو، معمول جس کا، یہ نہیں کہ 2-4 دن جوش ہو پھر چھوڑ دیں آپ. قلت فأي حين كان يقوم من الليل، رات میں آپ کب کھڑے ہوتے تھے؟ قالت كان يقوم اذا سمع الصارخ، صارخ چیخنے والا یعنی مرغا، مرغے کی جب اذان ہوتی تو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، کہ مرغے کو گالی مت دو، برا مت کہو، اس لیے کہ وہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. اب دیکھو یہاں بھی لا تسبوا الدیک سے مراد گالی دینا ترجمہ نہیں ہے. انجینئر نے کتنی بڑی خیانت کی ہے کہ سب کا لفظ جب حضرت معاویہ کے بارے میں آیا تو اس میں کا ترجمہ گالی کیا ہے. تو مرغے کو کوئی صحابی گالی نہیں دیتے تھے، سمجھ رہے نا، اس کو بھی یعنی اس پہ اعتراض کرنے کو بھی گالی سے تعبیر کیا ہے. تو یہ لوگ جہاں صحابی کا مسئلہ آتا ہے نا، مرغے کا مسئلہ آئے گا تو گالی اس کو جو ہے نا وہ والی گالی مراد نہیں لیں گے جو عرف میں گالیاں سمجھا جاتا ہے. اور حضرت معاویہ کا جہاں مسئلہ آئے گا تو وہاں ترجمہ پوری گالی سے کریں گے، گالیاں دیتے تھے. تو یہ ان کا بغض صحابہ ہے، سمجھتے ہو. تو لا تسبو کا معنی کسی بھی لحاظ سے کسی پر اعتراض کرنے کو عربی میں سب کہتے ہیں. تو مرغا جب صبح صبح بولتا ہے تو آدمی کو غصہ آتا ہے نا، بھائی بے وقت ہمیں جگا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. چلیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مرغے کو یہ پتا ہو کہ میں نماز کے لیے جگا رہا ہوں، وہ تو بیچارہ اللہ کی طرف سے اعلان کر، لیکن ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے نا اس کا. کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے کہ مرغے کو کیا پتا اذان ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کام تو اچھا کر رہا ہے نا. اٹھایا تھا کہ آج اس کو ذبح کروں گا، لڑکوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ خود اذان کر دیتا ہے اور خود نماز نہیں پڑھتا. صبح اذان دینے کے بعد جو حرکتیں شروع کرتا ہے نا مرغا، بس وہ اصل میں مرغیوں کو جگا رہا ہوتا ہے. چلو آگے. وعن انس رضي الله عنه قال ما كنا نشاء ان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مسليا الا راينا ولا نشاء ان نراه نائما الا راينا رواه النسائي. حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم ما كنا نشاء ان نری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل مصلیا الا رأیناہ، جب بھی ہم چاہتے نبی کو نماز پڑھتا ہوا رات میں کسی وقت میں دیکھتے تو دیکھ لیتے تھے، اور جب بھی ہم چاہتے سوتا ہوا دیکھنا تو سوتا ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات میں تبدیل ہوتا رہتا تھا. کبھی شروع کے حصے میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آخر میں سو رہے ہیں، کبھی درمیان میں، جیسے کہ آگے حدیث اسی کے بارے میں آ رہی ہے. چلیں. حدیث نمبر 1209 وعن حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان میں جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کا معمول بناؤ. اصل مقصد یہ جس وقت بھی فرصت ملے رات کو تہجد پڑھ لیا کرو، کوئی ایک ٹائم لازمی نہیں ہے تہجد میں. ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وانا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى ارى فعله. صحابی نے نبی کے ساتھ سفر کیا کہ تاکہ نبی کی رات کی نماز کو دیکھیں. تو جب آپ نے نماز پڑھی عشاء کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ اٹھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کر کے یہ سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا ثم اهوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى فراشه، پھر آپ بستر کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسواک کو نکالا اور افرغ فی قدح من اداوۃ عنده ماء فاستنى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کیا. استنان کا مطلب کیا یار؟ ہاں استاقا، مسواک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پانی سے. ثم قام فصلى، وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اچھا حتی قلت قد صلى قدر ما نام، میرا خیال تھا کہ جتنی دیر آپ سوئے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر آپ دوبارہ لیٹ گئے، میرا خیال تھا کہ اتنی دیر آپ نے دوبارہ آرام کیا جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی ہے. پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ اسی طرح
متعدد بار آپ نے کیا. کچھ دیر سوتے, جتنی دیر نماز پڑھتے اتنی دیر سوتے, جتنی دیر سوتے اتنی دیر تہجد پڑھتے. تو یہ بھی ایک معمول تھا, پوری رات آپ نے آرام کی, تہجد پڑھی, آرام کیا, یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. چلیں حدیث نمبر 1210 وعن يعلى بن مملك انه سال سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. یعلا ابن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی زوجہ ام سلمہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قرات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وما لکم وصلاۃ, تمہیں کیا نبی کی نماز ہے, یعنی تم نہیں فالو کر سکتے, اتنی لمبی نماز تھی. کان یصلی ثم ینام قدر ما صلی, آپ نماز پڑھتے پھر جتنی دیر آرام کرتے جتنی دیر نماز پڑھی ہے, پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور پھر آرام کرتے. تو بار بار یہ عمل کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. تو پھر آپ نے ان کی قرات بتایا, فرمایا تنعت قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا, بالکل ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا, اس طرح سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے. چلو کافی ہے میرا خیال ہے.